غازہ میں مزید لوگ شہید ہو رہے ہیں، ادھر دوسری سائڈ پہ مارے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تیاریاں ہیں اور ہمارے یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ جو نہ ختم ہونے والے ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں فلسطین کے اوپر، ان کو کون روکے گا؟ 57 یا 58 مسلم ممالک ہیں، ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اور عرب لیگ ابھی اس پہ فیصلہ کرے گی، اور 5واں دن ہے آج۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور اس وقت غازہ میں مزید لوگ شہید ہو رہے ہیں، ادھر دوسری سائڈ پہ مارے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تیاریاں ہیں اور ہمارے یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ میاں صاحب آئیں یا میاں صاحب نہ آئیں، کیا فلسطین میں قتل عام رک سکتا ہے؟ کیا فلسطین میں قتل عام بند ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور پاکستانی اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ اولین سوال ہونا چاہیے۔ آج مجھے صبح کو ایک میسج آیا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے ایک ہمسائے ہیں یہاں پہ، عامر صاحب نے مجھے کچھ فلسطینیوں کے میسج بھیجے، اور وہ بیسیکلی پیلسٹینینز جو ہیں وہ فرینچ سپیکنگ پیلسٹینینز ہیں، فرانس میں رہتے ہیں obviously، لیکن اپنے ہوم لینڈ سے ان کا اتنا ہی تعلق ہے جس طرح ہمارے غیر ملکی پاکستانی ہوتے ہیں، وہ ان کا بھی دل یہیں پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسری سائڈ ہے جی اسٹوری کی، آپ ذرا اس سائڈ کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ جب یہ ختم ہو جائے گا سارا کچھ، تو اس بعد ظلم و ستم تو صرف فلسطینی عوام پہ ہونا ہے۔ آپ لوگ تو بھول جائیں گے، آپ لوگ تو شاید ابھی بھی بھولے میں ہیں۔ ایم اے والے فل ہے، وہاں ہر ریسٹورنٹ فل ہے، پاکستان میں کوئی شادی نہیں ڈیلے ہو رہی، پاکستان میں کوئی فنکشن نہیں ڈیلے ہو رہا، ہم استقبالیوں میں ہیں، ہم قورمے کی دیگیں پکوا رہے ہیں، لیکن مر ادھر سے فلسطینی رہے۔ ہم کیا کریں اس میں نے کہا بتاتے ہیں ہم کیا کریں۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فلسطین کے جو صدر ہے نا، وہ انتفاضہ کو اون نہیں کرتے، وہ حماس کو اون نہیں کرتے، وہ حزب اللہ کو اون نہیں کرتے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک ہے ریزسٹنس ہے، لیکن ہماری آفیشیل ریزسٹنس نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، میرا کہنا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا، آپ دیکھیں کہ 3-4 دن پہلے بی بی سی پہ ایک فلسطین کے اسپوکس پرسن کا انٹرویو چل رہا تھا، اور اس نے اینکر کو بڑا سختی سے سنب کیا۔ اس نے کہا حماس کو اور فلسطین کی عوام کو مت ملاؤ آپس میں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ساروں نے پاکستان میں اس کو واٹس ایپ پہ جو ہے نا فارورڈ کیا، ان کا کہ دیکھو کتنا کرارا جواب دیا اس کو، بی بی سی کے اینکر کو چپ کرا دیا یہ وہ، لیکن جو اس کا کانٹینٹ تھا اس کے اوپر نہیں ہم نے سوچا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فلسطین کے اندر گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ فلسطین کے اندر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پانی اسرائیل سے آتا ہے، وہاں سبزیاں اسرائیل سے آتی ہیں، وہاں دوائیاں اسرائیل سے آتی ہیں، وہاں بجلی اسرائیل سے آتی ہے۔ اب وہ 3 دن سے بند ہے۔ فلسطین کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس کو ایک سائڈ سے، یعنی آپ سمجھے کہ دوسری، مجھے ایگزیکٹ ٹرین کا تو نہیں پتا، لیکن مسلم ممالک لگتے ہیں، جیسے ایجپٹ بھی لگتا ہے دوسری سائڈ پہ، لیبنان کی سائڈ سے، اور وہاں سے ترسیل ہو سکتی ہے، ادھر سے اور ممالک لگتے ہیں، لیکن کوئی مسلم ملک جو ہے ان کو یہ ہیلپ نہیں کر رہا۔ اور میں ہیلپ کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ویپنز دے دے، ان کو کچھ دے دے، میں کہہ رہا ہوں ادویات دے دے، ان کو پانی دے دے، ان کو سبزی دے دے، وہ نہیں کر رہا۔ کوئی مسلم ملک جو ہے فلسطین کا ریفیوجی لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے جو پچھلی دفعہ ریفیوجیز جب نکلے تھے لیبنان سے، ہم نے دیکھا تھا کیسے وہ سمندر کے کناروں پہ ان کی لاشیں پائی گئی تھیں، وہ بھی یاد کریں۔ اور پورا راستہ وہ مشرق وسطیٰ کے اندر سے ٹریول کرتے گئے تھے، کتنوں نے ان کو رکھا تھا۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ اب اس جنگ کا ہوگا کیا؟ اس جنگ میں ہم نے کتنے فلسطینی نہتے لوگ جو ہیں، عورتیں اور بچے اور بزرگ، ان کو ہم نے اور شہید کرانا ہے۔ ہر روز ہمیں تصویر کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچے کی لاش لے کے جا رہا ہے، دل خراش تصویر ہے۔ ہم نے بڑی ایسی تصویریں دیکھی ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھے نہ مارو، اور وہ دیکھ رہے بچے کو مار رہے ہیں۔ ایک پوری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم، یعنی کسی طرح زور، بربریت، جبر، ظلم اس کی حمایت نہیں کو کر سکتا، وہ پاگل ہوگا، وہ کوئی بالکل ہی پاگل آدمی ہوگا جو کرے گا۔ جیسے بین گولڈ سمتھ ہے، وہ زین گولڈ سمتھ جو بھی عمران خان کا سالہ وہ کر رہا ہے بربریت کی حمایت اور ظلم اور جبر کی حمایت کر رہا ہے، اور کھل کر کر رہا ہے، اور وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اس کو۔ دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، ناجائز اور ناحق قتل کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ ناجائز اور بے گناہ قتل کو کوئی آدمی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔
آپ اپنے آپ سے دیکھ لیں، اپنے آپ سے کمپیئر کر لیں، اس وقت فلسطین میں کیا ہے؟ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں ادویات نہیں ہے، وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں اسکول نہیں ہے، وہاں پہ باقاعدہ ہوا نہیں ہے۔ اتنی بمباری ہو رہی ہے، اتنی بمباری ہو رہی ہے کہ وہ ہوا میں بھی دھواں ہے اور بارود ہے، اور وہی اپنا اس کو انہیل کر رہے ہیں۔ 2 ملین کی آبادی ہے، کتنی دیر رہے گی؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال سسک سسک کے سارے مر جائیں گے۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ آج عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے اور عرب لیگ ابھی اس پہ فیصلہ کرے گی، اور 5واں دن ہے آج پوری چیز کو، اور 5ویں دن عرب لیگ ابھی ملے گی۔ تو پہلی بات، آپ لوگوں کو اس بات کا خیال ہے کہ یہ عرب لیگ ہے، یہ اسلامک لیگ نہیں ہے۔ یعنی عرب جو ہیں انہوں نے بھی تفریق کی ہوئی ہے، وہ عرب کنٹریز کو الگ سمجھتے ہیں اور مسلم کنٹریز کو الگ سمجھتے ہیں۔ یعنی مسلمان ہونے سے ہم اس بلاک میں نہیں شامل ہوتے۔ اب یہ کسی کو اچھی لگے بات، یہ کسی کو بری لگے، کیونکہ ہم نے بھیک بھی مانگنی ہے، ہم نے کل کو پیسے بھی لینے ہیں، سعودیہ سے بھی لینے ہیں، یو اے ای سے بھی لینے ہیں، قطر سے بھی لینے ہیں، جس سے ہمیں بھیک ملے گی ہم نے لینی ہے۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اسی ہماری حرکتوں کی وجہ سے، حالانکہ ہم دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جو نیوکلیر کنٹری ہے، جس کی ریجمنٹڈ آرمی ہے، جس آرمی کی اور اس کی فورسز کی پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے، لیکن ہم مسلم لیگ نہیں بنوا سکتے۔ ہاں، پاکستان میں مسلم لیگ ہم ہر دفعہ بنوا لیتے ہیں، ایک نئی بنوا لیتے ہیں جب الیکشن آ رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نے کیونکہ اپنے اثر رسوخ دکھانے ہوتے ہیں، مسل دکھانا ہوتا ہے، اور اس میں ہم سارے مرد بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کے لیے کوئی نہیں۔ اور مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ پاکستان میں ایک بچہ رو رہا ہے فلسطین کے لیے، تو میں نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے جہاں پہ کھڑا نہیں ہونا پڑ رہا اس کے اندر جانے کے لیے، جہاں پہ ویٹنگ نہ ہو، جہاں پہلے ریزرویشن نہ کروانی پڑتی ہے۔ ہماری روشنیاں نہیں کم ہو رہی ہیں، ہماری انٹرٹینمنٹ نہیں کم ہو رہی ہے، ہمارے ڈرامے نہیں کم ہو رہے، ہمارے تو چینلز رپورٹ تک نہیں کر رہے۔ جو کر رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے کیسے کر رہے ہیں، ان کو کتنی مشکل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑائی تو آج نہیں تو چلیں 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، جتنا مرضی نقصان پہنچائے، اس کے بعد یہ رکے گی۔ جب رکے گی تو وہ جو نا ختم ہونے والے ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں فلسطین کے اوپر، ان کو کون روکے گا؟ ان کے آگے کون ڈھال بنے گا؟ 57 یا 58 مسلم ممالک ہیں، 2.25 بلین مسلم آبادی ہے، ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہم یہ کہیں گے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ کہیں گے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اس کا حل ہونا چاہیے، ہم یہ کہیں گے کہ 2 اسٹیٹ پالیسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے، عرب لیگ بھی یہی کہے گی، OIC بھی شاید یہی کہہ دے، لیکن ہم اس کے لیے کریں گے کچھ نہیں، عملی جامہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ کیوں؟ ہمارے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہماری اپنی اپنی سوچیں ہیں، اور ہماری اپنی اپنی سروائیول ہے۔ ہر ایک ہماری جو ہے مسلم ملک جو ہے، مسلم کنٹری، اس کے اپنے مسائل ہیں اور اس کی اپنی ضروریات ہیں اور اس کی اپنی گریوٹی ہے پوری سچویشن کی۔ تو کیا ہوگا اس کا؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ جتنی دیر میں نے بات کی، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں پتہ نہیں کتنے اور بچے شہید ہوتے ہیں، کتنی اور عورتیں ماری گئی ہیں، کتنا اور خون ہو گیا وہاں پہ۔ وہ تو پہلی دفعہ ہوا، چلیں انتفاضہ نے بڑی ہمت کی، انہوں نے بہت بڑا انہوں نے مارکا مار لیا، یہ وہ، لیکن حل بھی تو چاہیے ہمیں پرماننٹ حل چاہیے کہ وہ لوگ سانس لے سکیں، وہ لوگ زندہ رہ سکیں، وہ کم از کم یہ خواب تو دیکھ سکیں کہ ان کی آج نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری نسل جو آنے والی ہے وہ تو کوئی پڑھ لکھ جائے گی، وہ تو کوئی اچھی زندگی گزار لے گی۔ ابھی تو وہ بیچارے یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم ساری اپنی اپنی سیاست میں اور اپنی اپنی مجبوری میں ملوث ہیں۔ وہ زیک گولڈ سمتھ ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، وہ مبشر لقمان ہو، وہ محمد بن سلمان ہو، وہ محمد بن زائد ہو، وہ کوئی طالب ہو، وہ کوئی جالب ہو، جو مرضی ہو، ہم سب اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاست کے مقیم بھی ہیں اور قید بھی ہیں، اور ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمینی راستے سے ان کو سبزی اور پانی تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا، یعنی ایجپٹ کے تھرو یا اور ملکوں کے تھرو، تاکہ امریکہ بہادر ناراض ہو جائے۔ یہ کل کو ہم پھر اسرائیل کو کیا جواب دیں گے؟
کہ بھائی ہمارے اوپر نہ حملہ کرنا، ہم نے تو نہیں کوئی مدد کی ان کی۔ یہاں پہ جتنے لوگ بولتے تھے اسرائیل کے خلاف، بولیں گے ابھی بھی، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے عملی طور پہ فلسطین کی حمایت کی؟ میں کہتا ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کے لیے ٹویٹ تو کر سکتے ہیں، ویلاگ تو کر سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ پوسٹ تو کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی آج کے دن دیکھ لینا پاکستان کے فیس بک پہ کتنی لڑکیوں کی تصویریں شیئر ہوئی ہیں، ہنسی مذاق شیئر ہوا ہے، یا پھر ہم نے باقی فلسطین کی کاز کو شیئر کیا۔ آپ جس کو برا کہتے ہیں نا، کہیں 100 دفعہ کہیں، جیسے اسرائیل ہے یا امریکہ ہے، لیکن وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی دشمنی میں لگے ہوئے، انہوں نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ جکڑا ہوا، انہوں نے پورے ویسٹ کو بتایا ہوا کہ یہ مسئلہ، پورا ویسٹ جو ہے وہ ہر روز اس کو یاد کراتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارا 5واں روز ہے آج قتل عام کا، اور عرب لیگ کا بھی اجلاس بیٹھنا ہے، آج کسی وقت بیٹھے گا تو پھر سوچ بچار ہوگی، تو پھر دیکھے گا اتنی دیر میں کتنے ہزار لوگ شہید ہو جائیں گے، اور وہ بھی بے گناہ۔ اس کا قتل کس کے سر جائے گا؟ کیا ہمارے ساتھ نہیں جاتا؟ کہ ہم بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے اور خاموش تماشائی بنے ہوئے؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔